اللهم صل وسلم وبارك عليك مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فتاوی رضویہ اور میں ہوں میزبان محمد طاہر قادری، اور آج ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ ہے رسالہ شفاء الوالیہ. اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو عالم دین تشریف فرما ہے شہر حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے علامہ حسین عارف قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب بڑا ہی اہم موضوع ہے، اہم ٹاپک ہے. میں چاہوں گا کہ پہلے ہمارے ناظرین کو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو رسالہ ہے شفاء الوالیہ، یہ رسالہ اس مسئلے سے متعلق ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی تصویریں یا شبیہیں تیار کرنا شرعی اعتبار سے کیا حکم رکھتا ہے، لوگ جاننا چاہتے ہیں. تو سید اعلیٰ حضرت نے اس پر جو فتاوی ارشاد فرمایا وہ رسالے کی صورت اختیار کر گیا، اس کا آج ذکر ہوگا. بظاہر تو یہ ایک سوال معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر ادب رسالت، تعظیم اولیاء اور تصویر کے شرعی احکام، دینی شخصیات کے احترام جیسے نہایت نازک پہلو موجود ہیں. کیونکہ افراط و تفریط کا شکار بھی تو نہیں ہونا نا. اگر محبت بھی کرنی ہے تو اس میں بھی محبت میں کیا جائز ہے کیا نہیں، تو اس پر بھی ہمیں یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے. اور کن چیزوں سے ممانعت کی گئی ہے، کیا حدود و قیود ہیں، یہ سید اعلیٰ حضرت نے اس رسالے میں بیان فرمایا ہے. اس میں اس بات کو بھی واضح کیا گیا ہے محبت بھی اگر دائرہ ادب میں رہ کر نہ کی جائے تو اس میں بھی مسائل ہو جاتے ہیں. تو آئیے علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ رسالے کے تعارف کے حوالے سے کہ اس کا تعارف کیا ہے، بنیادی طور پر اس کا موضوع کیا ہے، اور یہ فتاوی رضویہ شریف کی کون سی جلد میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 21 میں یہ رسالہ موجود ہے. صحیح. اور اس کا مکمل نام شفاء الوالیہ فی صور الحبیب و مزارہ و نعالہ، یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مزار اور آپ کے نعلین مقدس کے نقشے میں غم زدہ کی شفا. نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس میں سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کس طرح کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری اور دل کو لبھانے والی اور حضور سے محبت کو بڑھانے والی گفتگو فرمائی ہوگی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایک تو اس میں دو موضوعات پر خاص طور پر کلام کیا گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب تبرکات، مزار اقدس اور دیگر مقدس مقامات کے نقشے یا شبیہ سے برکت حاصل کرنے کا جائز اور اس کا مستحسن ہونا ثابت فرمایا ہے. بہت اچھا. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ جانداروں کی تصویر یا شبیہ بنانا شرعاً ناجائز و گناہ ہے. اس بات کو احادیث مبارکہ کے ذریعے ظاہر اور واضح بیان فرمایا ہے تاکہ لوگوں تک یہ بات پتہ چل جائے کہ تصویر بنانا کس کی جائز اور کس کی ناجائز. اللہ اکبر. تو یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے اور حالات حاضرہ کے حوالے سے بہت ہی اہم موضوع ہے. توجہ سے اسے سماعت بھی کریں، اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے اور موضوع کا خلاصہ یا مفہوم سمجھ میں آ جائے تو میں چاہوں گا کہ کس بھی جلد فتاوی رضویہ شریف کی اٹھائیں، چومیں اور اس رسالے کو پڑھیں تو انشاءاللہ الکریم شریعت پر چلنا اور حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کس عمل سے حقیقی معنوں میں راضی ہوں گے یہ بات پتہ چل جائے گی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر علامہ صاحب سب سے پہلے جانداروں اور بالخصوص مذہبی شخصیات کی تصویر سے متعلق اعلیٰ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا، اور فی زمانہ جو اس میں ہمیں مبتلا نظر آتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے. جی سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بہت خوبصورت اور جسے کہتے ہیں مدلل انداز میں آپ نے یہاں پر گفتگو ارشاد فرمائی. سب سے پہلے جو آپ نے کلام ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ذیح روح کی تصویر بنانا، بنوانا، اعزازاً اپنے پاس رکھنا حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
سب کو حرام قرار دیا ہے. اللہ بنانا، بنوانا، اعزازاً یعنی تعظیماً اپنے پاس رکھنا، یہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام فرمایا ہے اور اس پر سخت سخت وعید ارشاد فرمائی. اور سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس موضوع اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کم و بیش 27 احادیث مبارکہ سے اس بات کو بیان فرمایا ہے. اللہ اکبر. اب 27 احادیث مبارکہ تو ہم اس ایک وقت میں بیان نہیں کر سکتے، اس میں سے چیدہ چیدہ حصول برکت کے لیے اور اپنی مغفرت کے لیے انشاءاللہ الکریم ہم یہ بیان کریں گے. اور ناظرین سے کہوں گا، ہم میں خود بھی، آپ تمام بھی، چونکہ حالات حاضرہ میں تصویر بنانا یہ بطور فیشن بھی ہے اور مذہبی اعتبار سے بطور یہ تعظیماً بھی سمجھا جا رہا ہے. آج کل محفل میلاد ہوں یا پیران عظام کی تصاویر جو اپنے پاس رکھتے ہیں تعظیماً، ہوٹلوں پر لگاتے ہیں یا گھروں پہ رکھتے ہیں یا اپنے والیٹ میں رکھتے ہیں، وہ بھی بغور اسے احادیث مبارکہ کو سنیں. یہ تمام عمل ہم کرتے تو اس لیے ہیں کہ شاید اللہ راضی ہو جائے یا حضور راضی ہو جائے، لیکن اس عمل سے نہ اللہ راضی ہو رہا ہے، نہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو رہے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اور حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ناراضگی مول لی جا رہی ہے. علامہ صاحب میں چاہوں گا آپ اس کی تفصیل میں جائیں، اس سے قبل یہ ارشاد فرما دیں کہ جو ممانعات سید اعلیٰ حضرت نے جو حدیث کی روشنی میں فتویٰ ارشاد فرمایا ہے تو وہ کس طرح کی تصویر کی ممانعت کے بارے میں، کیونکہ فی زمانہ تو موبائل سے بھی تصویر ایسے لے لی اور آپ کے موبائل میں وہ تصویر موجود ہے، تو کیا وہ بھی تصویر کے حکم میں ہے تاکہ کوئی ہماری یہ بات مکمل طور پر سن پائے نہ سن پائے، پتہ لگا کہ وہ پہلے سے اس نے اپنے طور پر بہت ساری باتیں سوچ لی، لوگوں پر الزامات لگانا شروع کر دیے، تو یہاں ہاتھ سے بنانے والا حکم ہے یا تصویر موبائل سے صرف بنا لی، پرنٹ آؤٹ نہیں کروایا یا پرنٹ آؤٹ کروایا یا مجسمہ بنایا؟ اس حوالے سے ارشاد فرما دیں کہ جو ممانعت ہے وہ کس ٹائپ کی تصویر کے حوالے سے ہے؟ تصویر اور ویڈیو کے حوالے سے ہمارے جو علماء کرام ہیں یہ ان کی تحقیق ہے، کیونکہ موبائل اس دور کا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے دور میں اس طرح کے موبائل نہیں ہوا کرتے تھے، تو موبائل کے اندر جو تصویر ہے یا ویڈیو میں تصویر ہے وہ در حقیقت مثل آئینہ ہے. اچھا، بندہ جب آئینے کے سامنے آتا ہے تو اس کی کا عکس سامنے نظر آتا ہے، تو یہ جو تصویر ہے وہ یہ بطور عکس ہے، بطور آئینہ ہے، تو اس کی ممانعت نہیں ہے. ممانعت در حقیقت کس کی ہے؟ جو پرنٹ آؤٹ تصویریں ہوتی ہیں، ہارڈ کاپی تصویریں ہوتی ہیں، ہاتھ سے بنائی جاتی ہیں یا مجسمہ ہے. یہ تصاویر ہیں، اگر کسی نے ایسی تصاویر بنائی بھی ہیں، بنوائی بھی ہیں یا اعزازاً اسے اپنے پاس رکھا ہوا بھی ہے تو اسے فوراً ضائع کر دیں، ختم کر دیں اور مٹا دیں، تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت بھی نازل ہو اور حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی ملے. جسے عرض کیا، بنانا، بنوانا یا تعظیم کی نیت سے اپنے پاس رکھنا، ٹھیک ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اس چیز میں داخل ہے. اچھا، اب احادیث مبارکہ 27 احادیث مبارکہ سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بیان فرمائی ہے، اس میں سے چند میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ناظرین کے سامنے عرض کرتا ہوں. صحیحین یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر مصور یعنی تصویر بنانے والا جہنم میں ہے. اللہ تعالی ہر تصویر کے بدلے جو اس نے بنائی ہے ایک مخلوق پیدا کرے گا کہ وہ جہنم میں اسے عذاب کرے گی. دوسری حدیث مبارکہ جامع ترمذی مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی دیکھنے والی، 2 کان سننے والے، 1 زبان کلام کرتی ہوگی. وہ کہے گی، میں 3 شخصوں پر مسلط کی گئی ہوں، جو اللہ کا شریک ٹھہرائے اس پر، اور ہر ظالم ہر دھرم پر، تیسرا تصویر بنانے والے پر. یہ عذاب کے لیے اللہ رب العزت نے مقرر فرمائی ہے. پھر بخاری شریف کے حدیث مبارکہ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں، لا ندخلہ بیتا فیہ کلب وصورۃ. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ہم ملائکہ رحمت اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو. جب رحمت ہی نازل نہیں ہو رہی، فرشتے ہی رحمت کے نازل نہیں ہو رہے، تو گھر میں رحمت کیسے آئے گی؟ اب بندے وہ خود سوچیں کہ جو تصویریں لگاتے ہیں یا عمومی طور پر جس کی نئی شادی ہوتی ہے تو وہ تصویریں ہارڈ کاپی میں نکال کر، پرنٹ آؤٹ نکال کر اپنے ہی بیڈ کے ساتھ رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ شادی میں برکت نہیں رہی، جب سے شادی کی ہے
بس پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں. تو ظاہری بات ہے جب رحمت کے فرشتے ہی نہیں آ رہے تو آنی تو پریشانی ہے نا. تو اسی لیے اس بات پر غور کریں. اچھا پھر حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل بخاری شریف میں جو موجود ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی حضور اس تصویر کو کتنا ناپسند فرماتے تھے. اگر ہم حضور کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور بناتے تصویر ہیں تو اب حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز میں تصویر ملاحظہ فرماتے اسے بے توڑے نہ چھوڑتے. اللہ اکبر. یہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اب اگر کوئی ہم عمل کر رہے ہوں چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو اور نیت یہ ہو کہ اس سے حضور راضی ہوں گے تو ہرگز حضور راضی نہیں ہو رہے, ہرگز اس سے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نہیں مل رہی. رضا اسی صورت میں ملے گی کہ جب ہم حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے. اب دیکھیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے تمام احادیث مبارکہ کو ذکر فرمانے کے بعد آخری میں ایک نتیجے کے طور پر کلام ارشاد فرمایا. اب وہ کلام امام فرماتے ہیں کہ بنظر ایمان دیکھیں صحیح صریح حدیثوں میں اس پر کس طرح سخت وعیدیں فرمائی گئی ہیں, اور یہ تمام احادیث عام شامل ہیں جن میں اصلاً کسی تصویر کسی طریقے کی تخصیص نہیں. تو معظم دینی کی تصاویر کو ان احکام خدا و رسول سے خارج کرنا محض باطل و وہم عاطل ہے. اب یہ ہم چاہیں میں چلیں اور مزید یہ بات کہہ دوں کہ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوں یا نعت خوانی کی محفلیں ہوں تو اس میں بھی تصویریں لگائی جاتی ہیں پوسٹروں پر جی, اور پھر پوسٹروں پر لگا کر شاید ذہن میں یہ تو ہوتا ہی ہوگا نا کہ یہ لگا کر ہم نے اچھا کام کیا ہے, مدعو کر رہے ہیں دین کی طرف اسلام کی طرف. لیکن مدعو کرنا تو یہ عمل اچھا ہے لیکن جس طریقے سے کیا جا رہا ہے وہ طریقہ غلط ہے. اس طرح سے کرنے سے نہ اللہ رب العزت راضی نہ حضور جان کائنات راضی, نہ ثواب ملے گا بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے گناہ اور عذاب کی وعیدیں ہیں الیاذ باللہ تعالی. اور عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہمارے علماء ہوں باشرہ ثنا خاں آپ جیسے ہوں وہ بھی بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مائک پر باقاعدہ منع کرتے ہیں کہ ہمارے پوسٹر اگر بنائے بھی جائیں تو ناموں کے ساتھ لگائے جائیں نہ کہ تصویروں کے ساتھ بنائے جائیں. تو اب لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے. عوام انشاءاللہ الکریم نام سن کر بھی آئے گی, آپ کرنا شروع کریں انشاءاللہ الکریم. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل ہے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جتنا پچھلے سال پروگرام میں پبلک آئے تھے اس سے زیادہ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اور مزید اضافہ فرمائے گا. صحیح. اور انشاءاللہ پھر اللہ رب العزت کی رحمت سے اس محفل کا مزہ دوبالا ہوگا, اس میں وجد کی کیفیت ہوگی کیونکہ اس میں اخلاص بھی ہے اور عمل وہ ہے جو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والا ہے. اب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بلکہ شرع شریف میں زیادہ شدت عذاب تصاویر کی تعظیم پر ہی ہے, اور خود ابتدائے بت پرستی انہی تصاویر معظمین سے ہوئی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں 5 بتوں کا ذکر ہے سورہ نوح میں, اور وہ 5 بت تھے کون اصل میں؟ وہ نیک بندے تھے, صالحین تھے. شیطان نے ان کے انتقال کے بعد لوگوں پر یہ وسوسہ ڈالا کہ ان کی تصاویر بنا کر اپنی مجلس میں رکھی جائے تاکہ ان کی برکت سے عبادت میں ذوق پیدا ہو. اب وہ تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھنے کے بعد جب ان کا انتقال ہوا نئے لوگ آئے تو پھر انہوں نے انہی تصاویر کی عبادت کرنا شروع کر دی. تو اسی لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا کلام ہے. ذی روح کی تصویر یعنی جو روح والے ہیں ان کی تصاویر سے بچنا چاہیے. یہی اچھا عمل ہے, یہی بہتر عمل ہے, اور یہی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو پانے کا عمل ہے. واہ 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 واہ. تو مفتی صاحب کرنسی نوٹ پہ بھی تصویر ہے اور شناختی کارڈ پہ بھی ہے اور ڈرائیونگ لائسنس پہ بھی ہے, تو اس کی کوئی اجازت ہے یا جہاں مجبوری ہو جہاں مجبوری ہو وہاں رعایت ہو جاتی ہے. اب ہر جگہ پر تو مجبوری نہیں ہے. صحیح. یہ تو مجبوری ہے کہ بغیر تصویر کے NIC نہیں بنتا ہے, بغیر تصویر کے پاسپورٹ نہیں بنتا ہے, اور ظاہر بات ہے ٹریولنگ کرنا بھی ضروری ہے, NIC رکھنا یہ شہری ہونے کے لیے ضروری ہے. تو جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر رعایت ہے. مفتی صاحب اسی رسالے شفاء الوالی میں سیدی اعلیٰ حضرت نے نقش نال پاک اور نقش روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی اعلیٰ حضرت نے بڑی محبت سے ذکر فرمایا ہے. میں چاہوں گا اس پر بھی کچھ کلام ہو جائے. اس حوالے سے میں بالکل مختصر آپ کے سامنے عرض کروں گا. سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا پہلے ایک ہی
جو آپ نے سطر میں ارشاد فرمایا ہے وہ عرض کرتا ہوں. امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ نقشہ روضہ مبارکہ کے جواز میں اصلاً مجال سخن و جائے دم زدن نہیں ہے، یعنی ہے یہ جائز. کیوں؟ فرماتے ہیں جس طرح ذی روح تصویروں کی حرمت یقینی ہے، یوں ہی اس کا جواز اجماعی ہے. ذی روح کی تصاویر کا حرام ہونا یقینی طور پر احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. فرمایا اسی طرح نقش روضہ اقدس یا نقش نعل پاک کا جواز یہ اجماعی طور پر ثابت ہے. اب اجماعی طور پر کس طرح ثابت ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے نقش نعل مبارک یا نقش روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جواز کے لیے 80 علماء اعلام کے اقوال و تصریحات کو بیان فرمایا. اچھا، ان میں سے سب سے پہلا نام میں لے رہا ہوں اور سب سے آخری نام لوں گا. باقی سمجھ سکتے ہیں کہ پہلا اور آخری اتنا بڑا نام ہے تو بیچ میں امام علیہ سنت نے کن کن بزرگان دین کے ذکر فرمایا ہوگا. امام علیہ سنت نے ابتدا فرمایا امام عثیم بن نسات مدنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ معتبر محدثین میں سے ہیں اور دوسرے یہ تابعی بزرگ ہیں. صحیح، یعنی قرون ثلاثہ میں سے ہیں. واہ، ایک بات. اور جو سب سے آخر میں ہیں وہ امام اجل و اکرم خاتم الحفاظ و محدثین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی. واہ، ابتدا تابعی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے انتہا. باقی سمجھ سکتے ہیں کہ کن کن کا ذکر فرمایا ہوگا اور کس کس طرح اس کا جواز آپ نے ثابت فرمایا ہوگا. اور آپ فرماتے ہیں کہ نقش مزار اقدس تابعین کرام اور نقش نعل مبارک تبع تابعین سے ثابت ہے. اور جب سے آج تک ہر قرن و طبقے کے علماء و صلحاء میں معمول و رائج، ہمیشہ اکابر دین ان سے تبرک کرتے اور ان کی تکریم و تعظیم کرتے آئے ہیں. واہ واہ واہ، یعنی یہ سلسلہ چلتا ہوا آیا ہے، اس میں کسی نے انکار کی مجال تک نہیں کی ہے. سبحان اللہ. اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نقشہ روضہ مقدسہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ امام اہل سنت علامہ تاج الدین فاقہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب فجر منیر سے اس بات کو آپ نے ثابت فرمایا اور یہ قول نقل فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نقش روضہ مبارکہ ایک فائدہ یہ ہے کہ جسے اصل روضہ اقدس کی زیارت نہ ملی، جو وہاں نہ جا سکا، جی، وہ اس کی زیارت کرے، شوق دل کے ساتھ اس کو بوسہ دے کہ یہ نقش اسی اصل کے قائم مقام ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے اصل جو نقش بنانے کی وجہ ہے. واہ، اچھا، دوسری بات آپ نے فرمائی کہ مطالع المسرات میں یہ ہے کہ علماء کرام نے نعل مقدس کے نقشے کو نعل مقدس کے قائم مقام بنایا ہے. یعنی نعل مقدسہ جو اصل ہے نقش میں بھی اس کی برکات ہیں، وہ اس کے قائم مقام ہے. اگر کسی کے پاس اصل نعل شریف نہیں ہے تو اگر وہ اس کا نقشہ بھی اپنے پاس رکھ لے تو اس کی برکتیں اسے نصیب ہوں گی. اور مطالع المسرات میں یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم نے کہہ دی، بلکہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے وہی اکرام و احترام جو اصل کے لیے ہے وہ یہ ثابت ہے علماء کرام کے اقوال سے. اور اس نقش مبارکہ کے لیے خواص و برکات ذکر فرمائے اور بلا شبہ و تجربہ میں آئے اور اس میں بکثرت اشعار کہے اور اس کی تصویر میں رسالہ تصنیف فرمائے اور اسے سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے. واہ واہ. اچھا، فوائد کیا ہیں اس کی؟ ہم برکات کا ذکر کر کے پھر اپنی گفتگو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں. مواہب اللدنیہ میں ایک روایت موجود ہے کہ شیخ صالح صاحب ورع و تقوی ابو جعفر احمد بن عبد المجید نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے نعل مقدس کی مثال اپنے شاگردوں کو بنا کر دی. اب ایک بزرگ صاحب ورع و تقوی یعنی وہ تقوی کے اعلیٰ مقام پر ہونے والے جو نیکوکار بھی ہیں متقی بھی ہیں، ان کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ بنا کر دی. اب ہوا کیا؟ فرماتے ہیں ایک روز ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے آ کر کہا کہ حضور رات ایک عجیب برکات دیکھی ہم نے اس نعل مقدسہ کے نقش کی. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور میری زوجہ درد کی وجہ سے بہت زیادہ بے چین ہوئی. معاملہ یہ تھا کہ یہ موت کے قریب تھی، ہو سکتا ہے اس کی موت ہو جاتی. میرے پاس نعل مقدسہ کا نقش تھا، میں نے وہ اپنا نکالا، درد کی جگہ پر رکھا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا اس نعل مقدسہ کے نقش کی برکت سے اسے شفا عطا فرما. واہ واہ. برکت لی نعل کی ہے، دعا کی خدا سے ہے. سبحان اللہ. یہ ہے عقیدہ اہل سنت. کیا بات.
کیا بات. آپ نے دعا کی، فرماتے جیسے ہی میں نے دعا کی خدا تعالیٰ نے فوراً ہی اسے شفا عطا فرما دی. سبحان اللہ سبحان. تو یہ ثابت شدہ برکات ہیں. برکات الحمدللہ نعل مقدسہ کی ہو، روضہ اقدس کی ہو، یہ برکات الحمدللہ یہ تواتر سے بناتے بھی آ رہے ہیں اور برکات ملتی بھی جا رہی ہیں. اور آج بھی الحمدللہ کتنوں ہی کو یہ برکات اور یہ اس کی جو فوائد ہیں وہ نصیب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہمیں یہ فوائد اچھے طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. مفتی صاحب بہت ہی خوبصورت، بہت ہی کمال گفتگو آپ نے ارشاد فرمائی ہے، اور یقیناً آج کا پروگرام بھی ہماری اصلاح کے لیے ایک بہت خوبصورت رہے گا. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ظاہر بات ہے کہ اگر نہیں پتہ تو سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے، کیونکہ جب بندے کے پاس علم آ جاتا ہے تو اس کو پھر اپنی زندگی کو اور زندگی کے معمولات کو بہتر بنانے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اسی طریقے سے علم کے ساتھ جوڑے رکھے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. فتح و رضویہ کے اگلے پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.